چاول ہیں، آٹا ہے، گندم ہے، دالیں ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، کپڑا ہے، نیا ہے یا استعمال کیا ہوا ہے، جوتے ہیں، برتن ہیں، فرنیچر ہے. آپ لوگ کبھی کبھی دوسروں کو دے دیتے ہو، یا میں نے یار نیا فریج لینا ہے، ریفریجریٹر یہ پرانا دینا چاہتا ہوں میں، تو آپ سوچتے ہیں بیچوں گا، چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں. تو آپ نے کوئی چیز بھی دینی ہے کسی مستحق کو، زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں. کپڑے ہوتے ہیں، آپ نے پہن لیے 2 بار، اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا پہننے کو، نیا فیشن آ گیا ہے یا نیا ڈیزائن آ گیا، آپ کہتے ہیں نہیں، یا تھوڑا تنگ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں دے دیں. تو آپ سن لیں، خاص طور پر خواتین، استعمال شدہ برتن، استعمال شدہ کپڑے، آپ کے گھر میں رکھا ہوا غلہ، آپ کا فرنیچر، آپ کے جوتے، آپ یہ جب دیتے ہیں کسی کو تو آپ اس وقت نیت کر لیا کریں. کیا کر لیا کریں؟ کائے کی؟ اونچی بولیے. کیسے؟ 100 روپے کا آپ نے کپڑا خریدا، اللہ کرے وہ وقت آئے 100 روپے کا مل جائے، آپ کہیں گے مولانا صاحب 100 روپے کا ملتا تو ہے نہیں. کپڑا اب بھی 100 روپے کا ہے، صرف آپ لوگوں کے یہ جو ہے نا لوٹنے والے زیادہ ہو گئے. تھوڑا بہت فرق پڑا ہے، اتنا نہیں، لیکن یہ لوٹ مار زیادہ ہو گئی. وہ جو 10,000 کا سوٹ ہے وہ اب بھی وہی 1,200 1,500 والا 2,000 کا ہی ہے، باقی اوپر نفے ہیں سارے، کیونکہ مزاج بن گیا. بہرحال 100 روپے کا آپ نے کپڑا لیا، 200 روپے آپ نے سلائی دی. 100 روپے کا کپڑا لیا 200 روپے سلائی. سلائی مہنگی ہے، کتنے ہو گئے؟ 300. آپ نے 300 کا کپڑا پہنا 1 بار 2 بار، اب آپ دینا چاہتے ہیں، آدھی قیمت کر دو. کتنی کر دو؟ سلائی شامل کر کے، صرف کپڑے کی نہیں. پڑا آپ کو 300 میں، آپ نے 1 یا 2 بار پہنا، اب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، آدھی قیمت لگا لو. اور کم کرنا چاہو، زیادہ نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا. اسی طرح برتن ہے، آپ نے لیا ہے، آپ دینا چاہ رہے ہو، جتنی قیمت میں لیا ہے، استعمال جو کیا ہے وہ کم کر دیں. اور کم کرتے ہوئے یہ نہ کریں کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو مہنگا کروں، خود لینا ہو تو سستا کروں، وہ والی بات نہیں کرنی. دھیان سے میری 1-2 باتیں سن لیں. کھانا پکا لیا آپ نے، چاول پکائے، بریانی پکائی، پلاؤ پکایا، زردہ، قورمہ، جو بھی مرضی. میں اتنے نام لے رہا ہوں شاید کسی کے منہ میں پانی آ جائے، روزے کی حالت میں کہیں گے مولانا صاحب ایسے نام کیوں لے رہے ہو. آپ نے وہ پکایا، پکا کر کھانا غریبوں کو بلایا اور کہا کھاؤ. اور آپ یہ چاہیں کہ یہ کھانا جو ہے زکوٰۃ میں ادا ہو جائے، ایسا ہو سکتا؟ اونچی. ہاں، زکوٰۃ کی نیت سے کھانا دے دیں. کھانا وہ بیچے، کھائے نہ کھائے، اس کو مالک بنا دیا، وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ ادا. لیکن خود کہیں کہ نہیں بیٹھ یہاں آ کے کھا، تو وہ ادا نہیں ہوگی. بہت آسان کر رہا ہوں. اگر کہیں آپ کو لگے کہ میں نے کوئی بات مشکل کی، مجھے کہیں بتائیے گا، آسان کر دوں گا. بغیر نیت کے آپ نے دیا، کپڑا دیا، برتن دیا، نقدی دی، نیت نہیں، بعد میں نیت ہو سکتی نہیں. آگے منہ سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے تو ادا ہو جائے. تملیک، مالک بنانا شرط ہے، تملیک شرط ہے، اور نیت بھی شرط ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں. اب دھیان سے سنیں، آپ تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، گفٹ. اگر وہ پوچھ لے کہ کیا یہ زکوٰۃ ہے، پھر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. چھپا لیا آپ نے تحفہ کہہ کے، لیکن آپ جھوٹ بول سکتے
کیونکہ اسلام میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ کو بتانا پڑے گا. لیکن اس کو مل رہا ہے اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. اللہ اس کو دلوا رہا ہے تو اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. جب مل رہا ہے اللہ دلوا رہا ہے. اگلے نے کہا تحفہ چپ کر کے لے لے. ہاں اگر کوئی پوچھ لے کہ زکوٰۃ ہے تو پھر انکار کر سکتے نہیں, پھر بتانا ہوگا. مدت میں نے آپ کو بتا دی, سال گزرنا اس پر شرط ہے. آپ نے کوئی مال تجارت بیوپار کاروبار کے لیے خریدا, بیچوں گا نفع ہوگا. ایک چیز آپ نے استعمال کے لیے لی, ایک چیز آپ نے تجارت کے لیے لی, دونوں میں فرق ہے. استعمال کے لیے لیا, بعد میں فروخت کر دیا, ارادہ کر لیا کہ نہیں اب رکھنا نہیں ہے, فروخت کرتا ہوں, تو ایسے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں جو نقدی ملے گی وہ آپ کا مال ہو جائے گا, اس پر زکوٰۃ ہوگی. ایک بہت اہم بات توجہ سے سن لیں, زکوٰۃ کے پیسے نکال کر الگ رکھ لیے کہ یہ میری 2000 10,000 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنی ہے, ایک طرف رکھ دیے, مگر دیے نہیں ہیں, تو وہ ادا نہیں ہوئے. وہ ادا مستحق کو دینا, اس کو مالک بنانا ضروری. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے, تو وہ آپ نے رکھے ہیں مگر جب تک وہ مستحق کو نہیں پہنچیں گے ادا نہیں ہو. اب سن لیجئے, یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے, میں بہت احتیاط سے آپ کو سنا رہا ہوں, سن لیجئے. آپ نے کسی کو پیسے دیے تھے, اس نے آپ سے قرض لیے تھے, ادھار لیے تھے, اب وہ اس قابل نہیں کہ واپس کر سکے, اس قابل نہیں کہ واپس کر سکے. اب آپ اس سے مانگتے ہیں اور وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے. اب مشکل میں, پیسے مجھے ملیں اور نہیں ملتے ہیں تو پھر میں کچھ اور اس کا کروں, تو آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ پیسہ میرا زکوٰۃ میں ہو جائے. تو اب میں طریقہ بتا رہا ہوں, سن لیں. اس سے کہیں میرے پیسے دو, وہ کہے گا جی ہے نہیں, جب ہوں گے دے دوں گا. وعدہ لیں, دو گے نا جی. اب آپ اتنے ہی پیسے جتنے اس نے آپ سے قرض لیے ہوئے, اتنے ہی پیسے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دیں, زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے. اس کے ہاتھ میں چلے گئے, تو نے کہا تھا تیرے پاس پیسے ہوں گے تو مجھے دے گا, لا واپس کر. اب آپ کو نہیں دے رہا تو آپ زبردستی بھی لے سکتے ہیں. آپ کی وہ جو رقم پہلی اس نے قرض لی تھی وہ زکوٰۃ میں ادا ہو گئی, آپ کے پیسے آپ کو جو آپ نے دوبارہ دیے وہ واپس مل گئے. سمجھ آ گئی؟ اس کو ہیلہ شرعی کہتے ہیں. یہ شرعی طور پر ہیلہ ہے, لیکن ذہن میں رہے ہر معاملے میں نہیں ہوگا. یہ ایسے معاملے میں جہاں مستحق ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں. اب سب آ گئے ہیں تو سن لیں. حاجات اصلیہ, بنیادی ضرورتیں کیا ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری سامان, اس میں آپ کا مکان. پہلی چیز کیا ہے؟ آواز لگاؤ. ایک ہوں, دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, پانچ ہوں, زکوٰۃ نہیں. ایک کراچی میں بنایا ہوا ہے, لاہور میں بھی بنا لیا, آگے پنڈی میں بھی بنا لیا, مختلف جگہوں پہ بنا لیے, ان پر کوئی زکوٰۃ اونچی کہیے گا نہیں. لباس, کپڑے ہیں آپ کے پاس, ضرورت 2 جوڑوں کی ہے, رکھے 200 ہے, زکوٰۃ کتنے ہی مہنگے لیے ہوں جائز, آرام کی کمائی کے نہیں ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا لباس, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں.
سواری، سائیکل بھی رکھی ہوئی ہے، موٹر سائیکل بھی رکھی ہوئی ہے، کار بھی رکھی ہوئی ہے، جیپ بھی رکھی ہوئی ہے، اور جی کبھی کبھی وہ لمبے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو بڑی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے استعمال کی جتنی گاڑیاں رکھی ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ، سن رہے ہیں جی ہاں۔ گھر میں سامان ہے، فرنیچر ہے، کرسی بھی ہے، صوفہ بھی ہے، کاؤچ بھی ہے، پاؤچ بھی ہے، کاؤچ بھی رکھا ہوا ہے، کبھی اس پہ لیٹ جائیں گے جی، کبھی بیٹھ جائیں گے، آپ نے پلنگ رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کا سامان رکھا ہوا ہے ضرورت کا، فالتو نہیں، کون سا؟ اس پر کوئی زکوٰۃ۔ برتن ہے، ضرورت کے ہیں، آلات ہیں، انسٹرومنٹ، مثلا ایک شخص پلمبر ہے، اس نے اپنے سامان رکھا ہوا ہے، الیکٹریشین ہے، اس نے اپنا رکھا ہوا ہے، تو اس کے وہ آلات جن سے وہ کام کرتا ہے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ سن رہے ہیں؟ فرنیچر جتنا ہے آپ کا ضرورت کا، اس پر بھی زکوٰۃ اونچی نہیں۔ فیکٹری، کارخانہ آپ کا، اس کی زمین پر زکوٰۃ نہیں، اس کی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، عمارت بنائی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ شریعت دیکھیں، آپ کی زمین ہے فیکٹری کی، اس پر زکوٰۃ نہیں، عمارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، اندر جتنی مشینیں ہیں جن سے سامان بنتا ہے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں، آمدنی پر ہے، صرف جو اس سے کمائی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ۔ اب یہاں پر ایک بات کڑوی سن لیں، باقی اس کے بعد بیٹھ کے سوچئے گا۔ سامان تعیش عربی کے لفظ ہے، تعیش آپ کے لیے مشکل، وہ سامان جو ضرورت نہیں ہے، صرف میں اس سے مزے کر رہا ہوں، جو ضرورت اونچی مزے کر رہا ہوں۔ اب یہاں بحث شروع ہو گئی، یہ ایئر کنڈیشن اے سی ضرورت ہے یا نہیں؟ فتوے نہ دو، سوچو، ہاں؟ ایک بات کر رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے۔ ہر کمرے میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، بڑی بڑی ایل سی ڈی، ہو کمرہ چھوٹا پڑ جائے، اتنی بڑی اسکرین، ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ سوچنا آپ کا کام۔ تو جو سامان تعیش ہے وہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں شامل، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ برتن میری ضرورت ہے، میں نے سوچا کہ نہیں جی سونے چاندی کے برتن لے لوں تو ان میں تو ویسے ہی کھانا جائز نہیں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا۔ وہ لوگ جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اچھا فرنیچر نہ رکھو، اچھے برتن استعمال نہ کرو، لیکن جب رب کی بارگاہ میں دینے کا، رب کی راہ میں دینے کا مرحلہ آتا ہے، اس وقت تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ مثلا فطرے کی بات آئے گی، جو غریب کے لیے فطرہ ہے، امیر بھی کہے گا میں بھی وہی دوں، تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، وہاں پر کم سے کم دینے کی بات، اور اپنے خرچ کی بات آئے گی تو پرواہ نہیں کرے گا، جتنا چاہے گا خرچ کرے۔ لوگوں کا مزاج تعیش والا ہو گیا، اللہ کی محبت اتنی ہو کہ رب کا دیا ہوا ہے، میں شکر کروں کہ مجھے اس قابل بنایا ہے، میں مانگنے والا نہیں۔ شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا، ہمارا کیا حال ہے؟ ناشکری، نعمتیں اللہ کی اتنی اور ہماری زبان پر یا دل میں شکر نہیں۔ شوہر بیوی کو پیسے دیتا ہے ماہانہ، لو بھائی یہ میں دے رہا ہوں، تنخواہ لا کے دے دی، یا ویسے دیکھو یہ گھر کے خرچے کے لیے ہے۔ کس لیے دیتا ہے؟ کہ یہ
اونچی کہیے گا. بیوی اس سے اپنی کسی چیز کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی. ہاں شوہر اجازت دے کہ یہ میں نے تمہیں دیا، گھر کا خرچ بھی کرو اپنا بھی کرو تو کر سکتی ہے. اور صرف گھر کے خرچ کے لیے دیا ہے تو اس سے اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دے سکتی نہیں. جیب خرچ بیوی کو جو دیتے ہیں، پاکٹ منی جو لوگ دیتے ہیں اچھا کرتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں پھر وہ بیویاں نکالنے کا طریقہ جانتی ہیں. آپ نہ دیں، وہ بڑے آرام سے نکال لیتی ہیں. رکھا کرو جیب خرچ، ان کو خوشی سے خود دیا کرو، خوشی بھی ہوگی ان کو، آسانی بھی ہوگی. وہ جو جیب خرچ آپ دیتے ہیں وہ اس کا چونکہ مالک بنا دیا، اس سے وہ جو چاہے کر سکتی ہے. گھر کی اشیاء کا مالک کون ہے یہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا، جھگڑا ہی رہتا ہے کہ یہ استعمال کے لیے ہے یا ان کا کوئی مالک بھی ہے. شوہر مالک ہے یا بیوی مالک ہے، بچے مالک ہے یا پورا گھر مالک ہے، کوئی مالک ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوتا. بیوی کو بتانا چاہیے یہ چیز صرف استعمال کے لیے دے رہا ہوں، تم مالک نہیں ہو، اور اگر دے دی تو کہہ دو کہ یہ تمہاری ہے. ایسا کرتے ہیں آپ؟ آواز آئے کیوں؟ کہا کریں، یہ بہت ضروری ہے. کوئی چیز اس کو لا کے دی، یہ تمہاری ہو گئی، یہ گھر کے لیے ہے، بتا دیں یہ استعمال کے لیے، یہ تمہاری ہو گئی تاکہ پتہ ہو. شوہر کی رقم سے وہ بیوی زکوٰۃ از خود ادا نہ کرے، ہاں اس سے اجازت لے لے تو ادا کرنی ہے. یہ میں ابھی شروع میں بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، پھر تفصیل آگے آ رہی ہے. کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، اصول اور فروع لفظ یاد ہو جائیں گے؟ نہیں یاد ہوں گے، چلیں. بنیادوں کو نہیں دینے، چلیں. اور جڑوں کو نہیں دینے، شاخوں کو نہیں دینے. جڑوں کو نہیں دینے، آسان کر گا. اصول اصل کی جمع اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو. فرع فیرے عین شاخ کو کہتے ہیں جس کی جمع فروع. جڑیں کون ہیں؟ ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ. کہیے گا کون ہوئے؟ دادا دادی نانا، ان کو نہیں دے سکتے جتنے ہوں. ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، اوپر آپ کے یہاں پر دادا اور جتنے بھی آپ وہ لگاتے ہیں اوپر، ان کو نہیں دینی. آپ نے جڑیں سن لی، اب شاخیں. اولاد، اولاد کی اولاد کون؟ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو بھی نہیں دینی. آسان. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، اولاد اور اولاد کی اولاد، ان کو نہیں دینی، باقی سب کو دے سکتا. پوچھنے کی ضرورت رہ گئی؟ یاد کر لیں. اب سنیں، میں نے جو کہا ہے اس کو دھیان سے ذرا سمجھ لیں. کیا میں نے بہو کا نام لیا ہے؟ داماد کا نام لیا ہے؟ سوتیلی ماں سوتیلے باپ کا نام لیا ہے؟ اونچی، ان کو دے سکتے ہیں. بہو کو دے سکتے ہو، داماد کو دے سکتے ہو، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہو، سوتیلے باپ کو دے سکتے ہو. آ گیا سمجھ میں؟ شوہر اپنی سوتیلی اولاد کو دے سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط، شرط اونچی سننی ہونا. شرط کیا ہے؟ اتنے جوش سے کہو مجھے طبیعت خوش ہو جائے. بس یاد رکھنا اس بات کو. اللہ بد عقیدہ کو دینے سے ادا نہیں ہوتی، بجائے ثواب کے عتاب ہوگا، پکڑ ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آئیے
ماہ رمضان میں زیادہ ثواب کی نیت سے ادا کرنا جائز. یہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، نہ دینے والا فاسق، بہت دیر کرنے والا گناہ گار. دو جب بھی دو خوش ہو وہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ یا اللہ تو نے اس قابل بنایا. میں مانگنے والا نہیں ہوں بلکہ تیری عطا سے دوسروں کو دینے والا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس کو دینا ہے احسان نہیں جتانا. احسان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. احسان جتانا، پتہ ہے میرے پیسے پہ پل رہے ہو، کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ، وہ دیا یہ دیا. یہ دے کر جب آپ کہتے ہیں تو آپ کا وہ صدقہ دینا باطل ہو جاتا ہے. جب بھی دو اللہ کی رضا کے لیے دو. کس کے لیے دو؟ اونچی، یا اللہ تیرا شکر. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سوچ کر اس کی مدد کرو، اگر میں اس حال میں ہوتا تو. آج اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کو دوں تاکہ اللہ میرے مال میں اور برکت دے. اگر اللہ نہ دیتا اور میں اس حال میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کسی کی کمزوری، کسی کی مجبوری، اس کا مذاق نہ اڑاؤ. وہ تمہارے پاس کوئی کام کر رہا ہے تو اپنی مجبوری کو کر رہا ہے. ہاں جو ڈانٹ کرنا ہے جہاں پر ضروری، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ وہ ملازم ہے، وہ تمہارا خریدا ہوا نہیں. اسلام نے ایسی غلامی کو ختم کیا ہے. اس کی مجبوری تمہارے پاس کام کروا رہی ہے تو اس کو ایذا مت پہنچاؤ، اس کو دل آزاری کے ذریعے اس کو پریشان مت کر. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی راہ میں دو تو خوش دلی سے دو. خوش دلی سے دو. خوش دلی سے. بچہ آیا، ابا جان آئس کریم کھانی ہے، جیب سے نوٹ نکالتے ہو دے دیتے ہو. وہ گیا جناب، اس نے آئس کریم لی، اس سے سنبھالی نہیں گئی، گر گئی، روتا ہوا آیا، ابو آئس کریم گر گئی، دوبارہ دے دیتے ہو. کھا لی اس نے، اس کا دل پھر چاہ کسی چیز کو پھر مانگے، دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ ذرا جواب دیں. فقیر آیا اللہ کے نام پر مانگنے والا، پہلے تو اس کا مانگنا آپ کو اچھا نہیں لگا، پھر آپ اس کو دیکھتے ہو اوپر سے نیچے تک، یہ مانگنے کے لائق ہے نہیں ہے، چیک کروں اس کی کون سی چیز خراب ہے، واقعی خراب ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آج کل تو کاروبار ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. آج کل تو سب سے سنا ہے زیادہ آمدنی کا ذریعہ یہی بنایا ہوا ہے لوگوں نے، مانگنا. باقاعدہ چوک مقرر کیے ہوئے، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اللہ بچائے. لیجئے جی، آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کو سوچتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت ہے، آپ نے تھوڑا سا دے دیا. وہ دیکھتا ہے میرے ہاتھ میں سکہ دیا کافی نہیں، وہ دوبارہ مانگتا ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کہیے گا نہیں. کوئی ہوگا جو دوبارہ بھی دے دے گا، ورنہ پہلی دفعہ کہہ کے کہیں گے جاؤ بھائی. وہ تیسری دفعہ مانگ لے آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ ضرور کہہ دیں گے غصے سے یا نرمی سے، ارے بھائی دے دیا نا، جاؤ کوئی اور کام کرو. اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کس کے نام پہ مانگا تھا اس نے؟ بچے کو تو بار بار دے رہے ہو، اللہ کے نام مانگنے پہ کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ کیا سلوک کیا جائے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہر سال مجھ سے فرمائش کرتے ہو، میں واقعہ سنا دیتا ہوں. اللہ والے تھے، ان کے پاس دوسرے جو گئے، اس کی وہ بھی پڑھ لکھ گئے تھے مگر تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی. آئے ملنے، حضرت جی میں جا رہا ہوں سفر پہ، عمرہ حج کرنے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت؟ بزرگوں نے فرمایا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھا کرو. اللہ کو اپنے سے
بہتر سمجھا کرو. سمجھنا چاہیے. لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے. لوگ تو برابر نہیں سمجھتے. وہ جو تھے جن کو یہ نصیحت کی جا رہی تھی ان کو غصہ آ گیا. ارے یہ کیسی بات ہے, یہ تو کفر کے کلمے, یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا میں نے جو کہا سوچنا, فتویٰ نہ لگاؤ ابھی مولانا صاحب, فتویٰ نہ لگاؤ, سوچنا. خادم کو بلایا, یہ مہمان ہیں رکیں گے, ان کو کھانا کھلاؤ ذرا اچھی طرح. اشارہ کر دیا ان کو کمرہ میں. فرش, آپ کے ہاں فرش کے معنی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. فرش عربی میں چادر بچھانا, نیچے غالیچہ بچھانا, اس کو فرش کہتے ہیں. لگا دیا گیا اور ان کو بٹھایا گیا اچھا کر کے. کھانا لائے, اس میں لنگر کی وہ جو دال وال بھی تھی اور کچھ اسپیشل 1-2 ڈشیں, پورا ٹرے سجا کے, تھال سجا کے لایا گیا. مولانا صاحب نے دیکھا, بڑے خوش ہوئے. جو ہی کھانے لگے تو دروازے پر, انہی کے اس کمرے کے دروازے پر ایک مانگنے والا, اللہ کے نام پر مجھے دے دو. ان کو اس کا مانگنا اچھا, لنگر میں سب کو کھلا رہے ہیں, تم جا کے کھا لو. اس نے کہا یہ سارا کھانا آپ اکیلے نہیں کھا سکو گے, تھوڑا سا مجھے دے دو. ان کو اس کی بحث کرنا اور برا لگا. آگے سے یہ کہتا ہے. وہ بیٹھا رہا. اب ان کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ اٹھے گا نہیں, اور میں نے کھانا ہے تو یہ میرے ایک ایک لقمے کو دیکھے گا. تو انہوں نے جو لنگر کی دال تھی نا وہ اس کی طرف بڑھا دی. وہ بھی ادب سے نہیں, آگے جا کے نہیں, بس بڑھا دی, جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا پھینکنا ایک انداز, وہ دے دی. اس نے وہ لی اور کھا کے چلا گیا. مولانا صاحب نے ڈٹ کے کھایا. برا نہ سمجھنا, تربیت کی بات ہے. کسی کو کبھی بھی مثال دے رہا ہوں تو برا نہیں سمجھ, یہ تربیت کے حوالے سے بات. کھانا کھا کے آرام کیا. جب جانے لگے حضرت صاحب کے پاس پھر آئے, حضرت جی میں جا رہا ہوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی نصیحت؟ فرمایا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے, لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے. مولانا صاحب نے کہا آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا, میں نے آپ سے کہا نا یہ جملے اچھے نہیں ہیں, تو کفر کی بو آ رہی ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتاؤ, ہمارے ہاں آئے ہو, خاطر تواضع تو ٹھیک تھی. کہا جی بہت اچھی, فرسٹ کلاس, بہت اچھا, مجھے جناب بٹھایا گیا, کھانا کھلایا گیا. مولانا صاحب جب کھانا آپ کے پاس آیا تھا, تھال آیا تھا, کوئی فقیر تو نہیں آیا تھا مانگنے والا؟ جی آیا تھا. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کس کے نام پر مانگا؟ جی اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا. آپ نے کیا کیا؟ مولانا یہ سنو, آپ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو سارا تھال اس کو دے دیتے. آپ برابر سمجھتے, اس کو ساتھ بٹھا کر کھلا لیتے. آپ نے تو نہ بہتر سمجھا نہ برابر سمجھا. یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے, کہیں ان لفظوں پہ نہیں چلے جانا. ہمارا کیا حال ہے اللہ کی راہ میں دیتے وقت, ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے. دنیا میں دکھاوے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, جب رب کی رضا کے لیے کرنا ہو تو کیا حال ہوتا ہے. پوچھ رہا ہوں, ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, الا ماشاءاللہ. جو ہمارا حال ہے, وہ میرے نبی تھے, وہ ان کے صحابہ تھے, وہ اللہ والے تھے. بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز ہوا سے بھی تیز ہوتی تھی. کون دیتا ہے دینے کو منہ, وہ تو ویسے ہی انہوں نے نہیں تو کسی کو کہا ہی نہیں تھا, مگر اس مہینے میں سخاوت اور زیادہ ہوتی تھی. جو مانگ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں.